جی عائشہ تنظیم وائس آف امریکہ. آپ نے ابھی سعودی عرب کے ہسٹورک کنیکشنز کا ذکر کیا کہ جی دے ہیو مسلم کنیکشن ہسٹورک کنیکشن. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہتے ہیں کہ انڈیا کا رول نہیں ہونا چاہیے, جبکہ انڈین سائڈ سے جب بات کی جائے تو وہ بھی ہسٹورک کنیکشنز کا ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے صدیوں پرانے تعلقات ہیں افغانستان سے, اینڈ وی آر انویسٹنگ اے لاٹ آف منی فار ریکنسٹرکشن. تو آپ کیسے انڈیا کا کہتے ہیں رول نہیں ہونا چاہیے جبکہ وہ قریبی نیبر ہیں اور وہ ہسٹورک کنیکشنز بھی ہیں سعودی عرب کے, اور سعودی عرب کے مطلب ہاؤ ڈو یو کمپیئر سعودی عرب اینڈ انڈیا؟ ہندوستان نیبر نہیں ہے بی بی, ہندوستان کا کوئی بارڈر نہیں جڑتا افغانستان کے ساتھ. ایک نمبر دو, دیکھیے ہندوستان اور یہ ایران نے بھی اور پاکستان نے اور افغانستان نے بھی بات کی ہے کہ اس وقت کسی کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہاں کوئی ایسا کردار ادا کرے جس سے کہ خطے میں انسٹیبلٹی ہو. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہندوستان کو ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے, اور اگر وہ کوئی منفی کردار ادا کرتے ہیں تو آج ہمیں پریشانی ہے, کل ان کو بھی لاحق ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ جو دہشت گردی ہے, یہ دہشت گرد عناصر ہیں, یہ کسی ایک خطے تک یا یہ بارڈرز کے پابند نہیں ہے. سو اگر ہندوستان اگر دورست سوچے اور اگر ایک ویژنری اپروچ کو لے کر سامنے چلے تو ان کی تو خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اس جدوجہد میں پاکستان کو, افغانستان کو کامیابی ہونی چاہیے. سر ٹو بی کلیئر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثبت کردار ادا کرے, منفی نہ ادا کرے, بٹ یو ناٹ ٹوٹلی اگینسٹ دیئر رول ان افغانستان. See, I cannot tell Pakistan is in no position to dictate anything. Afghanistan is an independent country. India is a sovereign country, and they have bilateral relations. They have India has invested money in Afghanistan. You know, you and I know that. They have put in something like $1 billion in reconstruction. Obviously, you know, if the Afghans welcome that, you know, they are a sovereign nation and they can take independent decisions. But in the regional context that we were talking about, it was threatened not by just Pakistan, by others, by Russia, by China, and many other players, that there was no need for sort of any Indian role. شاہ صاحب ایران کی غیر حاضری کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور اس کانفرنس میں جو ایران شامل ہوئے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے اس کانفرنس سے کیا حاصل کیا ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, شاید آپ لیٹ آئے ہیں, میں اس پہ بات کر چکا ہوں. دیکھیے ایران ایک آزاد ملک ہے, ان کے اپنے فیصلے ہیں. ہمیں خوشی ہوتی اگر ایران اس میں پارٹیسپیٹ کرتا, کیونکہ پاکستان کے لیے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, ہمیں تو ایران کی اہمیت کا احساس ہے. ہمارا ایران کے ساتھ ایک طویل بارڈر ہے, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں اور ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر جو ہے وہ اسٹیبل ہو. جی, اب یہ ان کا فیصلہ ہے کہ پارٹیسپیٹ کریں نہ کریں. اگر ہم سے جب بھی مشاورت کریں گے میں تو ارج کروں گا وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, اور انٹرنیشنل فورمز میں ان کی ایک اپنا وجود ہے, ان کی حیثیت ہے, ان کا اپنا کردار ہے, اور ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اپنا موقف بیان کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے ان کا موقف اپنا جداگانہ ہو, جو بھی ان کا موقف ہے. میں سمجھتا ہوں آج ان کو بڑی اپرچونٹی تھی کہ وہ اپنا موقف پیش کرتے, اور وہ یہاں آ کر وہ اپنے موقف کو پیش کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ محروم ہو گئے. I think we can take one, and I believe because I have one more, I can go to the CNN. ایک کوشچن ہے, مجھے آپ سے کنفرم لے لیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس کانفرنس میں کوئی ٹائم فریم ورک امن پروسیس کے لیے کوئی طے ہوا ہے, یا دوسری بات یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر امن قائم ہو جائے تو پاکستان میں ڈرون حملے اور آئے روز کے سوسائڈ بننے کے خطرے ہو جائیں؟ یقیناً دیکھیے امن قائم ہوتا ہے تو امن کے مختلف اثرات بھی ہوتے ہیں. تو جب اس قسم کی وہاں امن ہوگا اور وہاں اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی جن سے ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے, تو اس کی ضرورت محسوس کی جائے گی. میرے بات کہنا میرے بھائی اس کے لیے مشکل ہے.
मैं ये कहूँ सिंबल दे दिया, टाइम फ्रेम दे दिया जाए, ये तो डिपेंड करता है। आज देखें ना, आज एक बहुत बड़ी वजाहत की जो सेक्रेटरी जनरल है नीटो, उन्होंने कहा कि हम अपना ड्रॉ डाउन जो है उसको किसी कैलेंडर के साथ जोड़ नहीं सकते। ये हमें देखना होगा ज़मीनी हक़ाइक़ को, और ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी हिकमत अमली ये है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफर करें in a transitory phase to the Afghan authorities, district by district. जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हम समझते हैं कि आप अफगानिस्तान का, वहाँ की फौज का, वहाँ का पुलिस का, वहाँ का निज़ाम का मजबूत हो चुका है, जिम्मेवारी ले सकते हैं, तो हम उनको जिम्मेवारी सौंप दें और हम पीछे हो जाएंगे। तो ये एक फेज्ड ग्रेजुअल मैनर है। प्रेसिडेंट कारज़ाई ने कहा, उनकी राय में, उनके ख्याल में ये अफगानिस्तान इस काबिल कि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। अफगानिस्तान को उनकी राय में 5 साल लगा है, जो उन्हें अपने कीनोट एड्रेस में कहा। अब प्रेसिडेंट ओबामा ने जुलाई 2011 की बात की हुई है, तो देखना ये होगा कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। उन्होंने ये कहा कि हम हम वो अफगानिस्तान को अबैंडन नहीं करना चाहते, और जो माजी की मिस्टेक्स थी हम उनको रिपीट नहीं करना चाहते। दिस इज द मैसेज दैट वाज गिवन टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी बाय द सेक्रेटरी जनरल नीटो। लास्ट क्वेश्चन बाय आसिफ महमूद। सर आसिफ महमूद नागरकोइल से। आसिफ महमूद से नागरकोइल। सर मेरा एक सवाल ड्रोन हमलों के हवाले से है कि हॉलब्रुक साहब जब भी पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं तो जब भी मीडिया उनसे सवाल पूछता है तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ मीडिया के सामने ड्रोन हमलों के खिलाफ जो है वो अपने कागजात का कहती है, लेकिन हमें इंटरनली ये कहा जाता है कि ठीक है जो आप काम कर रहे हैं उसको उस पर आप लगे रहें। तो सर ये उनसे पूछिए नेक्स्ट टाइम जब तशरीफ लाए कि उस शख्सियत का नाम बताएं जो उनको कहती है कि हम मीडिया के लिए कह रहे हैं, अंदर कुछ नहीं कह रहे। देखिए ये ऐसी जुमलेबाजी है। ईमानदारी से हमने कौमी मौक़िफ़ पेश किया है। किस हद तक हमें कामयाबी हुई है, नाकामी हुई है, वो एक और बहस है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, हर सतह पर, हाईएस्ट लेवल पर हमने कौमी नुक्ता नज़र बयान किया है और उसमें कोई दो टोक बात की है। और आपने देखा होगा कि हमारी उस शिद्दत से हमने जो बात की है, आज खुद जब वो उनके सेक्रेटरी दिफा आए, उन्होंने कहा कि हाँ, अमेरिका संजीदगी से अब सोच रहा है कि जो इंटेलिजेंस सर्वेलेंस के लिए हम ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देने के बारे में हम सोच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बिल्कुल उनका ज़हन, बिल्कुल जो ज़हन पर एक ताला लगा हुआ था और जो उनका माइंड क्लोज था, आज वो क्लोज नहीं रहा। और ये मैं समझता हूँ कि एक पेशरफ्त है। शुक्रिया। Thank you.